اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر دیے، الیکشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے، پی ٹی آئی الیکشن محض فریب اور دکھاوا تھے۔ یہ الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی۔ شفاف الیکشن تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اکبر ایس بابر نے ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد بھی جمع کرا دیے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کے گھر آتے تھے۔ کئی بار خاور مانیکا کی ہدایت پر انہیں گھر سے نکالا۔ غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکا کے ملازم نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی گھر آتے تو دونوں کمرے میں چلے جاتے، کمرے میں جاتا تو برا بھلا کہتے۔ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب، عدالت نے سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ انتخابات کے لیے تیار ہیں لیکن ماحول دیا جائے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، کیا اس بد امنی کی صورتحال میں انتخابات ہو سکتے ہیں؟ لاہور میں تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف تو آئیں، نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا جو پھٹ گیا۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز مل گئے۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وزارت خزانہ نے اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے تھے۔ بجٹ میں الیکشن کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز کا اجرا نہ ہونے پر گزشتہ روز سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ نون لیگ کی انتخابات کے لیے تیاریاں تیز۔ نواز شریف کے زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا تیسرا اجلاس، مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ شہباز شریف سے لیگی صدر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی ملاقات۔ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بگرام جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے زیادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کا انکشاف، کہتے ہیں پاکستان ڈاکٹر عافیہ سے زیادتی کے واقعات سے آگاہ ہے۔ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ، بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ حساس اداروں نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ ایس پی ورسک کا کہنا ہے دھماکے میں 4 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ بارود کو سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا برج کیمپ پر حملہ، مزید 15 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کا بھی گھیراؤ کر لیا، درجنوں ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس پہنچا دیے۔ اسرائیل کا حماس کی سرنگوں کو پمپوں کے ذریعے زیرآب لانے پر غور۔ اسرائیلی حملوں میں 16,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری، اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ لرنر کی فیس 60 سے بڑھا کر 1,000 روپے کر دی جائے گی۔ کابینہ نے قیدیوں کے لیے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دے دی۔ سرکاری کالجز میں MBBS BDS طلباء کے لیے ٹرانسفر پالیسی بھی منظور۔ باغ جینا کے انتظامی امور، وارڈ سٹی اتھارٹی اور جیل ہسپتالوں کا انتظام محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی سپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں میو ہسپتال کا دورہ، چلڈرن ایمرجنسی اور مین ایمرجنسی بلاک میں اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین سے بچوں کے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سروسز ہسپتال بھی گئے۔ کالج آف نرسنگ کی ابتر صورتحال، ناکافی سہولیات پر برہمی کا اظہار۔ کالج آف نرسنگ کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہڑتال کا 9واں روز، علاج معالجہ بدترین تعطل سے دوچار، تشخیصی ٹیسٹ بھی بند۔ OPD بند ہونے سے ہزاروں مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، کوئی پرسان حال نہیں۔ لاہور میں سکھیاتریوں سے واردات کرنے والا غیر ملکی گینگ گرفتار، ماڈل ٹاؤن میں SP آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا ملزمان مختلف فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان میں آئے، غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے کہنے پر پاکستان آئے، ملزمان کا انکشاف۔
मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत पाक फौज का खराज अकीदत। शहीद ने 1971 की जंग में हली के महाज पर दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। जहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के यौम शहादत पर पुरवकार तकरीब, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह। कीवीज के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। और गजल गायकी के बेताज बादशाह उस्ताद गुलाम अली ने जिंदगी की तरासी बहारें देख ली। शोबिस सितारों और मदाहों की जानिब से सालगिरह पर मोहब्बत का इजहार। गुलाम अली ने पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत गायकी की वजह से शोहरत हासिल की। आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के 10 कौमी असम्बली के हलकों जबकि सूबाई असम्बली की 48 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। इसराइली फौज का ब्रिज कैंप पर हमला, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। जबालिया का भी घेराव कर लिया। दर्जनों टैंक, 72 बंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए। इसराइल का हमास की सुरंगों को पंपों के जरिए ज़ेर-ए-आब लाने पर गौर। इसराइली हमलों में 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। लर्नर की फीस 60 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी जाएगी। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। सरकारी कॉलेजेस में MBBS BDS तलबा के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी मंजूर। बागजीना के इंतजामी अमूर, वार्ड सिटी अथॉरिटी और जेल हस्पतालों का इंतजाम महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की सपोर्ट।